اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. کل ہم نے خواجہ حیدر علی آتش پر نوٹ لکھا. آج ہم اس کی غزل پڑھیں گے. غزل نمبر 1. دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے. مشکل الفاظ کے معنی اس طرح سے ہیں. دہن ہم منہ کو کہتے ہیں، کمال خیال وہم کو کہتے ہیں، کلام باتیں. تشریح: یہ شعر حیدر علی آتش کی غزل سے لیا گیا ہے. اس مطلع والے شعر یعنی مطلع ہم کس کو کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. مطلع والے شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب آپ مجھ سے گفتگو کرتے ہو، جب بھی آپ مجھ سے باتیں کرتے ہو تو مجھے بھروسہ ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کرو گے، آپ مجھ سے اچھی طرح سے بات کرو گے. مگر افسوس ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. آپ جب بھی مجھ سے گفتگو ہوتی ہو، جب بھی آپ مجھ سے کلام کرتے ہو تو گفتگو کے درمیان ایسا سخت کلام ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے اور آپ ایسے باتیں کرنے لگتے ہو، بیچ میں آپ ایسے باتیں کرنے لگتے ہو جس سے میرا نازک دل دکھی ہو جاتا ہے، جس سے میرا یہ دل ہے جو بہت ہی نازک ہے، بہت ہی دکھی ہو جاتا ہے. دوسرا شعر: زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یہاں آپ یہ یاد رکھنا، پہلے شعر میں بھی یہ تھا دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے، یہاں بھی آیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. جو یہ کیسے کیسے ہے یہ یہاں ردیف کہلاتے ہیں، یعنی یہ ہم آواز ہیں. دونوں یہ جملے لفظ کے ہیں، ہم آواز ہیں. یہاں ہم گل اصل میں پھول کو کہتے ہیں، یہاں گل کھلانا اس کا مطلب الگ سا ہے، وہ یہ ہے کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا، فساد کرنا. یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے. اس شعر میں شاعر دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کبھی ایک ہی سخت قائم نہیں رہتی، یہ دنیا قائم رہنے والی نہیں ہے. آتش اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ہی طرح کے حالات و واقعات نہیں رہتے. جو یہ دنیا ہے اس میں ایک ہی طرح کے حالات نہیں رہتے. کبھی انسان کی زندگی میں خوشی کے 2 لمحات، کبھی تو انسان کی زندگی میں خوشی آتی ہیں تو کبھی غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو کبھی غموں اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. یعنی عالم کائنات کبھی ایک ہی ڈگر پر قائم نہیں رہتی. یہ دنیا ہے ایک ہی ڈگر پر یہ قائم نہیں رہتی ہے، یہاں خوشیاں بھی آتی ہیں اور غم بھی آتے ہیں. تیسرا شعر: نگورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. گور ہم قبر کو کہتے ہیں، سکندر بادشاہی سکندر اعظم جو تھا اس کو کہتے ہیں. نامی مشہور و معروف لوگ جو ہوتے ہیں. دارا ہم ایک بادشاہ جس کا نام دارا شکوہ تھا. یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے. اس شعر میں شاعر دنیا کی تلخ سچائی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں. شاعر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، یہاں رہنے والا کوئی نہیں ہے، سدا رہنے کی جگہ و ٹھکانہ نہیں ہے. یہاں ہر ایک چیز کو ایک دن فنا ہونا ہے. یہاں جو بھی چیز اس دنیا میں ہے ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے. کتنے پیغمبر تھے جو اس دنیا میں آئے اور عام لوگ یہاں آئے، سب کے سب ایک نہ ایک دن یہ دنیا، سب کے سب کو ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے. سبوں کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. یہاں تک دنیا کے 2 عظیم بادشاہ جو تھے، یعنی سکندر اور دارا شکوہ جو تھے، جو میں نے یہاں بتایا آپ کو، یہ 2 بادشاہ تھے. اب ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہے، کیونکہ یہ بڑے بادشاہ تھے، ان کے بھی قبروں کے نشان اب نہیں ہے. یہ دنیا ختم ہو جانے والی اور مٹ جانے والی ہے. یہ جو دنیا ہے یہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ مٹ جانے والی ہے اور فنا ہونے والی ہے. ایک اور شعر: دل و دیدہ اہل عالم میں ہے گر، تمہارے لیے ہے مکاں کیسے. دیدہ نظر کو کہتے ہیں، آنکھ بھی کہہ سکتے ہیں، اہل عالم دنیا کے لوگوں کو کہتے ہیں. یہ شعر آتش کی ایک غزل سے لیا گیا ہے.
اس شعر میں آتش اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہاں دنیا میں ہر جاندار کا اپنا آشیانہ ہوتا ہے، یعنی اپنا گھر ہوتا ہے، جہاں پر وہ اپنی زندگی کے دن گزار لیتے ہیں۔ جو بھی زندگی کے دن ہیں وہ اسی آشنا میں گزارتے ہیں، جہاں جس طرح سے انسانوں کو اپنا گھر ہوتا ہے، جانداروں کو اپنے گھونسلے ہوتے ہیں، مگر اے میرے محبوب، تیری نشان کچھ الگ تھلگ ہیں، جو تیرے نشان ہیں وہ کچھ الگ ہے، کیونکہ آپ کا ٹھکانہ وہ مقام اور مکان اہل دنیا کے دل و دماغوں میں ہے، ان کے دل و دماغوں میں ہے۔ جو دنیا کے لوگ ہیں ان کے دل دماغوں میں آپ کا نشان ہے، یعنی آپ کے رہنے کی جگہ سب سے ہٹ کر وہ نرالی ہے۔ ہٹ کر ہم کس چیز کو بولتے ہیں؟ جو چیز الگ ہوتی ہے دوسروں چیزوں سے، اس کو ہم ہٹ کے، یا کوئی کسی وقت ہم کہتے ہیں ذرا ہٹ کے کوئی بات کہو، ذرا ہٹ کے کوئی پروگرام دکھاؤ، اسی طرح سے یہاں کہتے ہیں کہ یہ آپ کے رہنے کی جگہ سب سے ہٹ کر وہ نرالی ہے۔ اب لاسٹ شعر، غم و غصہ و رنج، غم و غصہ و رنج و اندھا و خرما ہمارے بھی ہے مہرباں کیسے کیسے۔ رنج غم پریشانی کو کہتے ہیں، و اندوا ہم غم کو کہتے ہیں، خرما ہم مایوسی کو کہتے ہیں، نا امیدی کو کہتے ہیں۔ یہ شعر آتش کی ایک غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی بدنصیبی کو کوستے ہوئے فرماتے ہیں کہ خوشیاں میرے آنگن میں کبھی بھول کر بھی نہیں آتی، یہ جو خوشیاں ہیں ان کو میں بھول ہی گیا ہوں، یہ کبھی بھول کر بھی میرے آنگن میں نہیں آتی ہیں۔ وہ جیسے مجھ سے سدا کے لیے روٹھ گئی ہے، جیسے خوشیاں مجھ سے روٹھ گئی ہے ہمیشہ کے لیے، مگر اس کے برعکس غم، پریشانیاں، مصیبتیں میری پرچھایا بن گئی ہیں۔ مگر برعکس اس کے کہ جو یہ غم ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ میرا سایہ بن گئی ہے، کبھی ہم سے دور ہی نہیں ہوتی ہے، مجھ سے کبھی دور ہی نہیں جاتی ہے۔ یہ غم و الم میری زندگی کے ایسے مہمان وہ مہربان بن گئے جن کی بدولت میں اپنی زندگی کے 4 دن گزارا ہوں۔ میں نے اب انہی کو اپنے زندگی کے مطلب میں نے آپ جو یہ غم ہے انہی کو اپنی زندگی بنائی ہے، اور انہی کی بدولت میں یہ زندگی کے 4 دن گزار رہا ہوں۔ باقی وسلم، شکریہ۔